صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، لہذا بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے، اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ اس حکم کی حکمت بعض علماء کرام نے حجاج کرام کی مشابہت قرار دی ہے کہ جس طرح حاجیوں کے لیے دوران احرام ناخن اور بال کاٹنا ممنوع ہے، اسی طرح قربانی کرنے والوں کے لیے مشابہت کے طور پر یہ حکم ہے تاکہ جو انوارات اور برکات اور رحمتیں حجاج کرام پر برس رہی ہیں ان کا کچھ حصہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ کوئی قربانی کرنے والا اگر اس جذبے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس نیت پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کے لیے مذکورہ مستحب حکم کی حکمت حاجیوں کی مشابہت نہیں ہے، کیونکہ اگر حجاج کرام کی مشابہت مقصود ہوتی تو صرف قربانی کرنے والوں کے لیے یہ حکم نہ ہوتا بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مشابہت مستحب ہوتی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حجاج کرام کی مشابہت میں یکم ذی الحجہ سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں یہ حکم صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حاجیوں کے لیے احرام کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنے کی طرح خوشبو کا استعمال، جسم سے میل کچیل کو رگڑ کر صاف کرنا، سر ڈھانپنا وغیرہ ممنوعات بھی ہیں۔ اگر حاجیوں کی ہی مشابہت مقصود ہوتی تو دیگر امور میں بھی مشابہت ہونی چاہیے تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مشابہت من کل الوجوہ ہونا ضروری نہیں تو اگر دیگر ممنوعات میں مشابہت اختیار کرنا مستحب نہ بھی ہو تو کم از کم جواز تو ہونا چاہیے تھا، جبکہ اگر کوئی غیر حاجی حجاج کرام کی مشابہت کی نیت سے اگر میل کچیل صاف نہ کرے بلکہ پراگندہ رہے اور خوشبو کا بالکل استعمال نہ کرے تو اسے منع کیا جائے گا۔ لہٰذا اس حکم کی حکمت کے حوالے سے راجح بات وہ ہے جو علامہ طرپشتی رحمہ اللہ نے بیان کی کہ قربانی کا مقصد در حقیقت جان کی قربانی ہے۔ یہی قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کرنا چاہی۔ دمبا تو اس کے فدیے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قبول فرما لیا، اور ہر سال قربانی کر کے در حقیقت اسی جذبہ جان نثاری کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ جب اصل مقصد جان کی قربانی ہے تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا اور یہ سوچا کہ ان گناہوں کا کفارہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیے میں جانور کی قربانی مقرر کر دی تو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ لہٰذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز یعنی بال، ناخن، خال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں یہ جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا۔ لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت
انسانی جسم کا کوئی عضو اور جز کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہیہ کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حکم دیا۔ اس ضمن میں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ شریعت نے یکم ذی الحجہ کو کیوں مقرر کیا اس حکم کے لیے؟ اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے قریب ترین کسی زمانے کی تعیین کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص جب اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے اسی وقت سے اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہو، لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کی عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے، غور کرنے پر ہر حکم میں نظم و ضبط واضح نظر آئے گا۔ لہذا نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے نظم قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک قریب ترین مدت مقرر کی گئی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عید الاضحیٰ کے ایک آدھ دن پہلے وقت مقرر کر دیا جاتا، لیکن اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند مقرر کیا گیا، اس لیے کہ قربانی کی عبادت کا تعلق عید الاضحیٰ اور حج کی قربانی سے ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے، اور اسلام نے شرعی احکام کو اوقات کے ساتھ جوڑا ہے اور ان کا مدار قمری مہینے اور تاریخ پر رکھا گیا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک چاند دیکھ کر شروع اور چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی حج کی تیاری تقریباً اختتام کو پہنچتی ہے، اور ذی الحجہ کے چاند سے عید الاضحیٰ کا دن اور صحیح وقت متعین ہوتا ہے۔ لہٰذا قربانی کی تعیین میں بھی ذی الحجہ کے چاند کو دخل ہوا۔ ضمنی طور پر اس بات کی بھی ترغیب دی گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور کچھ ایام پہلے لے کر پالیں، تاکہ ان سے انسیت قائم ہونے کے بعد قربانی کرنے سے نفس کی قربانی اور جانثاری کے جذبات مزید ترقی پائیں۔ اسی طرح جانور جلدی لے کر اس کی خدمت کرنے اور بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنے سے جو میل کچیل کی کیفیت ہوگی، تو اس سے انسان کو اپنی حقیقت کی طرف بھی دھیان ہوگا اور تواضع اور عاجزی کی ترقی بھی ہوگی۔